یوٹیوب کے تمام دوستوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ پیارے دوستو، حاضر ہیں نئے پروگرام کے ساتھ، اور آج کا جو ہمارا پروگرام ہے یہ ایک ایسے ٹاپک پر پروگرام ہے جس پر ہم کرنا نہیں چاہتے تھے، لیکن بے شمار لوگوں کی فرمائش پر کہ اس موضوع پہ ضرور کوئی نہ کوئی پروگرام کریں۔ آپ نے اپنے ارد گرد یا اپنے کچھ عزیزوں میں، جاننے والوں میں، قریبی لوگوں میں کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ کسی کی شادی ہو جاتی ہے اور شادی کے بعد میاں بیوی آپس میں بہت زیادہ محبت کرتے ہیں اور یہ محبت کا سلسلہ یعنی سمجھیں کہ جاری و ساری ہوتا ہے۔ اچانک بیچ میں کچھ ایسا معاملے آ جاتے ہیں جس کی وجہ سے ان کی جو ہستی بستی شادی کی جو زندگی ہے وہ تباہی کے دہانے پر پہنچ جاتی ہے، اور اس سے پھر گھر میں لڑائی جھگڑے دنگے فساد اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ ہوتا ہے، اور انجام اس کا ہمیشہ کے لیے طلاق کا ہوتا ہے کہ انجام یہی ہوتا ہے کہ اس کو طلاق ہو جائے یا کچھ ہو جائے۔ اور ایک تو طلاق ہوتی ہے کہ کوئی ایسی بات ہوئی، کوئی ایسا معاملہ ہوا تو اس پہ طلاق ہو گئی یا کچھ اور ایسا ہو گیا، لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کچھ نہ ہونے کے باوجود بھی الزام تراشی اور اس طرح کی چیزیں کر کے طلاق دے دی جاتی ہے۔ اور طلاق جو ہے نا، وہ لوگوں نے اس کو بہت آسان لفظ سمجھ رکھا ہے کہ جب چاہیں طلاق دے دیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسندیدہ جو الفاظ ہے وہ طلاق ہے، سخت ناپسندیدہ جو الفاظ ہے وہ ہے طلاق۔ لیکن ہمارے لوگ بہت کم اس چیز پر غور کرتے ہیں۔ یہ تو ایک چیز پر تو یہ غور بہت زیادہ کرتے ہیں اور دوسری چیز پر غور نہیں کرتے۔ غور کیا کرتے ہیں کہ فوری کہیں گے جی 4 نکاح کر لو، سنت ہے۔ اب وہ 4 نکاح والی سنت تو ان کو یاد ہے، لیکن اس کے علاوہ کوئی سنت ان کو یاد نہیں کہ اور بھی بہت سی سنت ہیں، اس پر بھی عمل کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ آپ کرو، کچھ نہ کچھ آپ بولو، لیکن یہ کچھ نہیں بولتے۔ یہ صرف شادی پہ زور دیتے ہیں، جی سنت ہے، جی سنت پوری کریں۔ سنت اور بھی ہیں، وہ بھی پوری کریں۔ بات ہو رہی تھی شادی کی کہ شادی کی ہستی بستی زندگی کس طرح تباہ ہو گئی، اور میں لکیریں آپ کو بنا کے بتاؤں گا۔ ان لکیروں کو اپنے ہاتھ میں، اپنے دوستوں کے ہاتھ میں، اپنے جاننے والوں کے ہاتھ میں ضرور چیک کیجیے گا، اور اگر ایسی لکیریں ہیں تو اس کا مطلب یہ ہستی بستی زندگی میں یعنی الزام تراشی، بہتان تراشی جو ہے، اس کی وجہ سے زندگی کے ڈسٹرب ہونے کی علامت ہے، یعنی شادی شدہ زندگی جو ہے وہ ڈسٹرب ہو جائے گی، اور یہاں تک ہو جائے گا کئی بار طلاق ہو جاتی ہے، اور کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ اگر کسی کے اوپر الزام لگا دیا جائے کسی کی بہن بیٹی پر، تو پھر لڑائی جھگڑے اور دنگے فساد ہوتے ہیں۔ اس میں کئی بار لوگ اپنی جان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ میں لکیریں بنا کے بتا رہا ہوں، ان کو اپنے ہاتھ میں ضرور دیکھیے گا۔ سب سے پہلے ہم آتے ہیں زندگی کی لکیر کی طرف۔ زندگی کی لکیر ہم نے بنا دی، اس کے بعد یہ آ گئی دماغ کی لکیر، اس کے بعد یہ آ گئی دل کی لکیر، یہ دل کی لکیر آ گئی، اور اس کے بعد یہ آ گئی لک لین، جسے ہم قسمت کی لکیر کہتے ہیں، لک لین کہتے ہیں، یہ بھاگ ریکھا بھی کہتے ہیں اس کو۔ تو یہاں یہ لکیر چل رہی ہے، اور یہ قسمت کی لکیر سیدھی تھروٹ اس طرف جا رہی، اچھی خاصی زندگی چل رہی ہے۔ اچانک ایک لکیر یہاں سے نکلتی ہے، ابھار زورہ سے نکلتی ہے، اور چاند کے ابھار والا جو حصہ ہے یہاں پہنچ جاتی ہے۔ چاند کا جو ابھار کا یہ حصہ ہے یہ اس پہ پہنچ جاتی ہے۔ ایسی جو شادیاں ہوتی ہیں ان کا انجام جو ہے وہ بہت بھیانک ہوتا ہے۔ حالانکہ اگر آپ ان کی شروع کی زندگی کو دیکھیں تو آپ کو لگے گا جیسے فلموں میں پیار محبت وغیرہ کیا جاتا ہے، بالکل اسی طرح سے ہوتا ہے۔ جیسے ڈراموں میں آپ نے دیکھا کہ میاں بیوی ایک آئیڈیل شادی ہوتی ہے، ایک دوسرے کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں، ایک دوسرے کے خاندان کا احترام کرتے ہیں، یہ سب کچھ کرتے ہیں۔ لیکن یہاں سے نکلنے والی لکیر جو سب سے پہلے قسمت کی لکیر کو توڑتی ہے، اس کے بعد دماغ کی لکیر پر اثر انداز ہونے کے بعد یہ گراؤنڈ میں پہنچ جاتی ہے۔ آگے یہ 4 صورتیں بناتی ہے، 5 بناتی ہے، 6 بناتی ہے، یہ اس کی مرضی۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ یہ عموماً اس طرح کا شوہر بیوی پہ کوئی الزام لگا دے گا، یا شوہر کے جو گھر والے ہیں وہ کوئی الزام لگا دیں گے، اور اسی طرح
یعنی لڑکی کے گھر والے کو الزام لگا دیں گے یا لڑکی کو الزام لگا دے گی تو اس شادی کا اینڈ ہو جاتا ہے، اس شادی کا اینڈ ہو جاتا ہے۔ آپ جن لوگوں نے فرمائش کی تھی کہ آپ نے اس موضوع پہ بات نہیں کی، تو آج میں نے اس موضوع پر بھی بات کر دی جس پر میں نہیں کرنا چاہتا تھا، ٹھیک ہے نا۔ لیکن یہ صرف اس کے لیے کیا ہے کہ آپ اس کو سبق کے طور پر لیں، اور اگر کسی کے ہاتھ میں ہو تو ان کو بچانے کی کوشش کریں۔ بچانے کے لیے آپ کو یہ نہیں کرنا پڑے گا کہ ان کی جو لکیریں بنی ہوئی ہیں ان کو آپ ربڑ سے مٹا دیں گے تو حالات بدل جائیں گے، ایسا نہیں ہوگا۔ اس کے لیے آپ صدقہ دے سکتے ہیں، خیرات دے سکتے ہیں، توبہ استغفار کر سکتے ہیں، اور ایک دوسرے کے اندر اگر غلط فہمی یا کوئی ایسی چیز پیدا ہو رہی ہے تو اس غلط فہمی کو دور کر سکتے ہیں۔ تو پھر یہ ہو سکتا ہے کہ لڑائی جھگڑے دنگے فساد سے بھی بندہ بچ جاتا ہے، اور دیگر معاملوں اور دیگر پریشانیوں سے بھی اس کو چھٹکارا ملتا ہے۔ تو پیارے دوستو، یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام۔ اس کے ساتھ ہی شروع کرتے ہیں سوال و جواب کا سلسلہ۔ راجہ نے سوال کیا میرپور آزاد کشمیر سے کہ یہ بتائیں کہ میرا ملک سے باہر کا سفر کب ہوگا۔ پیارے دوست، آپ کے ہاتھ میں تو فی الوقت کوئی لکیر موجود نہیں ہے، آنے والے وقت میں اگر بن جائے تو کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ بی کے نے سوال کیا 786 سے کہ میری شادی خاندان میں ہوگی یا خاندان سے باہر ہوگی۔ ہاتھ کی لکیروں کے حساب سے آپ کی شادی خاندان میں ہوگی اور شادی کامیاب رہے گی، اور شادی 2024 کے درمیان میں ہونے کے چانس ہیں۔ صحیفہ نے سوال کیا گوادر سے کہ یہ بتائیں کہ میرے ہاتھ میں کوئی جزیرہ ہے یا نہیں۔ جی بالکل، آپ کے ہاتھ میں جزیرہ موجود ہے۔ ایک جزیرہ تو یہ سمجھیں کہ چھوٹا ہے، اور وہ جزیرہ جو ہے وہ آپ کو آنے والے 2 یا 3 سالوں تک وہ جزیرہ پرابلم بنا سکتا ہے، لیکن ابھی آپ کے علم میں آ گیا تو اس کا حل آپ کر سکتی ہیں۔ اس کے بعد ایک جزیرہ اینڈ میں آ رہا ہے، یعنی آخر میں کسی بڑی بیماری کی علامت بتا رہا ہے، بڑی بیماری کی علامت بتا رہا ہے، اور وہ بھی آپ کے علم میں آ چکا۔ اور آپ کے علم میں جب یہ چیز آ جائے تو کوشش کیا کریں کہ حسب توفیق صدقہ دے دیا کریں، تاکہ اس پریشانی اور اس مشکل سے آپ باہر نکل سکیں۔ اور صدقے میں بہت سے لوگوں کا یہ ہے کہ جی کالا بکرا لے آؤ، یا کالی مرغی لے آؤ، یا کالی گائے لے آؤ، اس طرح سے لے آؤ تو وہ ہوگا۔ ضروری نہیں کہ کالی چیز لے آؤ، ضروری نہیں کہ آپ جو نہیں بکرا ہی لے کے آ جائیں تو وہ ہوگا، نہیں۔ صدقہ یہ بھی ہے کہ آپ کسی کو مسکرا کر دیکھ لیں، یہ بھی صدقہ ہے، اور کسی کی مدد کر دیں حسب توفیق، وہ بھی صدقہ ہے۔ اپنے پرانے کپڑے جو آپ نہیں پہنتے اور کپڑے جنہیں اچھی حالت میں موجود ہیں کسی غریب محتاج کو دے دیں، یہ بھی صدقہ ہے۔ تو اس طرح کے صدقے دے کر آپ اس مشکل اور اس پریشانی سے باہر نکل سکتی ہیں۔ نایاب نقوی نے سوال کیا ہے سکھر سے کہ میری 7 سال پہلے شادی ہوئی تھی، لیکن آج تک یعنی سمجھیں کہ کوئی سکون کا پیریڈ نہیں آیا میری لائف میں۔ یہ بتائیں کہ یہ شادی ہماری برقرار رہے گی یا شادی ختم ہو جائے گی۔ دیکھیں جی، ہاتھ کی لکیروں کے حساب سے آپ کے ہاتھ میں جو شادی کی لکیر ہے یہ 2 شاخہ لکیر ہے۔ 2 شاخہ لکیر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کا رستہ الگ اور ان کا رستہ الگ۔ فی الوقت موجودہ وقت آپ کے ہاتھ میں شادی کی دوسری علامت نہیں ہے۔ بہرحال کوشش کریں کہ جو 2 شاخہ ہے اس کا مطلب طلاق نہیں ہوتا، ڈیورس نہیں ہوتا، اس کا مطلب صرف یہ ہوتا ہے کہ جنہیں علیحدگی ہو سکتی ہے۔ تو کوشش کریں کوئی ایسا اقدام نہ کریں کہ علیحدگی ہو، اور اگر آپ خود چاہتی ہیں تو اس کا تو کوئی حل نہیں۔ اگر آپ چاہتی ہیں کہ یہ برقرار ہے تو کوشش کریں اپنے معاملات کو سلجھانے کی کوشش کریں، انشاءاللہ سلجھ جائیں گے۔ اور کوشش کریں سورہ فاتحہ پابندی سے پڑھیں تاکہ آنے والی زندگی میں آپ کو پریشانی اور مشکلوں کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ عبداللہ 123 نے سوال کیا مسقط سے کہ میرے حالات بہت زیادہ خراب ہیں، یہ بتائیں کہ میرے حالات کب اچھے ہوں گے۔ پیارے دوست، سب سے پہلی جو بات آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ کی جو لک لین ہے، جو قسمت کی لکیر ہے، وہ بہت اچھی چل رہی ہے اور آگے جا کر ٹوٹ رہی ہے، ٹوٹ کر پھر دوبارہ وہ چل رہی ہے۔ اور دماغ کی جو لکیر ہے آپ کی برین لین جسے ہم کہتے ہیں، اس پر کئی جزیرے موجود ہیں۔ آپ کے حالات یہ سمجھیں کہ آنے والے 2 اور 2.5 سالوں میں بدلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اس وقت تک یہ پریشانی اور یہ مشکلوں کا جو سلسلہ ہے یہ یوں ہی برقرار رہے گا۔ عائشہ نے سوال کیا حفص آباد سے کہ آپ نے مجھے کہا تھا کہ آپ کی دوسری شادی ہوگی کیونکہ میری پہلے ایک شادی ختم ہو چکی تھی۔
اور آپ نے جو ٹائم پیریڈ بتایا تھا ٹھیک اسی ٹائم پر میری شادی ہو گئی، لیکن دوسرا شوہر جو ہے وہ مجھے اب رکھنا نہیں چاہتا، طلاق دینا چاہتا ہے، وہ بھی اولاد کی وجہ سے، کیونکہ میری اولاد نہیں۔ یہ بتائیں کہ میرے نصیب میں اولاد ہے یا نہیں، اور میری یہ شادی ٹوٹ جائے گی یا برقرار رہے گی؟ دیکھیں جی، ہاتھ کی لکیروں کے حساب سے آپ کے ہاتھ میں اولادوں کی فی الوقت مجھے کوئی لکیر نظر نہیں آتی، اولادوں کی کوئی لکیر نظر نہیں آتی۔ رہی بات شوہر جو طلاق دینے کا کہہ رہا ہے یا کچھ ایسا کر رہا ہے، تو آپ کوشش کریں کہ آپ بھی اپنا علاج کروائیں اور وہ بھی اپنا علاج کروائیں۔ ہو سکتا ہے اللہ مہربان ہو جائے اور آنے والے وقت میں بہتری ہو جائے، کیونکہ آپ کے ہاتھ میں کامیابی کی لکیر ماشاءاللہ سے موجودہ وقت میں کافی بہتر ہوتی جا رہی ہے۔ ہنا نے سوال کیا لاہور سے کہ یہ بتائیں کہ میری شادی کب ہوگی اور میری شادی اپنوں میں ہوگی یا غیروں میں ہوگی؟ ہنا صاحبہ، آپ کی شادی اپنوں میں ہو یا غیروں میں ہو، آپ کے ہاتھ میں شادی کی 2 لکیریں ہیں اور دونوں لکیریں 2 شاخہ ہیں۔ 2 شاخہ سے مطلب یہ ہے کہ دونوں شادی کی لکیروں میں علیحدگی ہے، یعنی ان کا رستہ الگ اور آپ کا رستہ الگ۔ بہرحال اس معاملے کو سولو کرنے کی کوشش کریں، اور اس کے لیے سب سے بہترین طریقہ جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ درود ابراہیمی کو کثرت سے پڑھتی رہیں اور حسب توفیق صدقہ دیتی رہا کریں، تاکہ ان مشکلوں اور ان پریشانیوں سے آپ باہر آ سکیں۔ آپ کی شادی 2024 میں نظر آتی ہے۔ H222 نے سوال کیا کراچی سے کہ یہ بتائیں کہ مجھے سرکاری نوکری کب ملے گی؟ دیکھیں جی، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کے ہاتھ میں اگر میں کہوں قسمت کی لکیر بہت اچھی ہے، تو آپ کی قسمت کی لکیر کوئی خاص اچھی لکیر نہیں ہے، اور ایک گڈ لک ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے ہاتھ میں جو کامیابی کی لکیر ہے اس کے نیچے ایک اسٹار بنا ہوا ہے، یعنی ایکس نما نشان بنا ہوا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت بڑا نام آپ کا بنے گا، بہت بڑی کامیابی ہوگی، لیکن فی الوقت جن مشکلات کا آپ کو سامنا ہے، یہ مشکلات 2023 کے آخر تک برقرار رہیں گی۔ محمد اسحاق نے سوال کیا ڈیرہ غازی خان سے کہ یہ میں ملک سے باہر سفر کرنا چاہتا ہوں اپنی بہتری کے لیے اور کامیابی کے لیے، کیا میرے لیے یہ سفر مناسب ہوگا یا نہیں؟ دیکھیں پیارے دوست، آپ کے ہاتھ میں سفر کی 1 2 نہیں کئی لکیریں موجود ہیں، لیکن فی الوقت آنے والے وقت میں جو سفر آپ کے ہاتھ میں نظر آ رہا ہے وہ 2022 کے آخر میں اور 2023 کے آغاز میں آ رہا ہے، لیکن اس کے لیے آپ کو کوشش کرنا پڑے گی، جدوجہد کرنا پڑے گی، محنت کرنا پڑے گی۔ آپ اگر کہیں جی لکیروں میں آ گیا تو چلو میں گھر بیٹھ جاؤں گا تو کوئی آگے اگر مجھے کچھ دے گا، تو ایسا نہیں ہوگا۔ اس کے لیے آپ کو محنت کرنا پڑے گی، سفر انشاءاللہ ہوگا اور سفر کامیاب بھی ہوگا، اور آپ کے حالات بھی بدلیں گے، حالات بھی اچھے ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ شہزاد احمد نے سوال کیا چکوال سے کہ میں کون سا کام کروں جو میرے لیے بہتر ہو؟ شہزاد بھائی، آپ کے لیے بہت زیادہ بہتر یہ ہے کہ آپ اپنا ذاتی کاروبار کریں، چھوٹا کریں یا بڑا کریں، ذاتی کاروبار کریں اور بغیر پارٹنرشپ کے کریں تو انشاءاللہ العزیز آپ کامیاب بھی ہوں گے، اور آنے والے وقت میں آپ کے حالات بھی اچھے ہوں گے، لیکن جذباتی کیفیت سے باہر نکلیں، کیونکہ آپ جذباتی بہت ہیں، آپ کے اکثر معاملات جو بگڑتے ہیں وہ جذبات کی وجہ سے بگڑتے ہیں۔ رابعہ نے سوال کیا شکارپور سے کہ یہ بتائیں کہ میری شادی کب ہوگی اور کس سال میں ہوگی؟ آپ کی شادی 2023 کے آخر میں ہوگی، اور اللہ کے فضل سے پوزیشن بہتر رہنے کا امکان ہے، اور اولادوں کی بھی آپ کے ہاتھ میں 3 سے 4 علامتیں موجود ہیں۔ فہمیدہ نے سوال کیا کلیدار گوا سے کہ میری طلاق ہو چکی ہے اور میری 2 بیٹیاں ہیں اور میری والدہ بھی میرے ساتھ رہتی ہے، میرے حالات بہت زیادہ خراب ہیں، یہ بتائیں کہ میرے حالات کبھی بہتر ہوں گے یا نہیں؟ دیکھیں، آپ کے ہاتھ میں اگر ہم قسمت کی لکیر کو دیکھتے ہیں تو اللہ کے فضل سے بہت ہی اچھی اور بہت عمدہ لکیر ہے۔ اس کے بعد آپ کے ہاتھ میں کامیابی کی لکیر بھی بڑی نمایاں اور شوخ لکیر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آنے والا جو وقت ہے، یعنی 2023 جو ہے، وہ آپ کی زندگی میں انقلاب لے کر آئے گا اور بہت ہی بہتر تبدیلی آئے گی، اور آپ کے حالات اللہ کے فضل سے بہتر اور اچھے ہو جائیں گے۔ کوشش کریں کہ جتنا زیادہ ہو سکتا ہے آپ سورہ اخلاص جو ہے، کل واللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اس کو پڑھنے کی کوشش کیا کریں کہ جب آپ کو ٹائم ملے آپ پڑھا کریں۔ انشاءاللہ صرف اس سال کے آخر تک مشکلات ہیں، اس کے بعد بہت زیادہ بہتری کے چانس ہیں، اور اس کے ساتھ ہی اجازت دیں، ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔